السلام علیکم ناظرین، حاضر ہوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ UGC نیٹ کے امپورٹنٹ کوشچنس۔ تو سوال نمبر 1 ہے، محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کے پہلے ایڈیشن 1880 میں کل کتنے شعراء کا تذکرہ شامل تھا؟ تو جواب ہے کل 22 شعراء کا۔ بعد کے ایڈیشنوں میں مومن سمیت دیگر کا اضافہ کر کے تعداد 24 کر دی گئی تھی۔ سوال نمبر 2، فورٹ ولیم کالج کا قیام لارڈ ویلزلی کے حکم سے کس باقاعدہ تاریخ اور سن سے نافذ العمل قرار پایا تھا؟ جواب 4 مئی 1800 سے، اگرچہ اس کا اعلان 10 جولائی 1800 کو کیا گیا تھا، لیکن کاغذات میں 4 مئی درج ہوا ہے کیونکہ اس دن ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 3، داستان سبرس ملا وجہی کا بنیادی ماخذ کون سی فارسی کتاب ہے؟ جواب ہے محمد یحییٰ سیبک فتاحی نیشا پوری کی نثری کتاب قصہ حسن و دل اور منظوم دستور العشاق۔ سوال نمبر 4، سر سید احمد خان نے اپنی تصنیف آثار السنادید کے چوتھے باب میں کس موضوع پر روشنی ڈالی ہے؟ جواب دہلی کے مشہور علماء، مشائخ، شعراء، قراء اور عمائدین کا تفصیلی تذکرہ۔ سوال نمبر 5، رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید نے اپنی دورہ انگلستان کے بعد کن دو انگریزی رسالوں کی طرز پر جاری کیا تھا؟ جواب رچرڈ اسٹیل اور جوزف ایڈیسن اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر رسائل کی طرز پر۔ سوال نمبر 6، شبلی نعمانی کی کتاب شعر العجم کی کس جلد میں حافظ شیرازی کے سوانح اور شاعری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے؟ جواب دوسری جلد میں۔ سوال نمبر 7، امتیاز علی تاج کے مشہور ڈرامے انارکلی کے 3 ابواب کے نام بالترتیب کیا ہیں؟ جواب ہے عشق، رقص اور موت۔ سوال نمبر 8 ہے، کلیم الدین احمد نے اپنی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر میں کس نقاد کو اردو کا پہلا باقاعدہ مگر گمراہ نقاد کہا ہے؟ جواب الطاف حسین حالی کو۔ سوال نمبر 9، مرزا خلیل احمد بیگ نے اپنی کتاب اردو کی لسانی تشکیل میں اردو زبان کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ جواب 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، قدیم، وسطیٰ اور جدید اردو۔ سوال نمبر 10، داستان فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور میں ملکہ مہر نگار کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ملک زرنگار۔ سوال نمبر 11، مرزا دبیر کی ولادت 1803 میں دہلی کے کس محلے میں ہوئی تھی؟ جواب محلہ بلی ماران، دہلی میں۔ سوال نمبر 12، قرۃ العین حیدر کے شاہکار ناول آخر شب کے ہمسفر کا عنوان کس شاعر کی غزل سے ماخوذ ہے؟ جواب فیض احمد فیض کی غزل سے۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ سوال نمبر 13، پریم چند کی ناول گؤدان کے مرکزی کردار ہوری کے پاس کل کتنی زمین تھی؟ جواب 5 بیگھہ۔ سوال نمبر 14، مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کس مخصوص علاقے کی بولیوں کو اردو کی اصل اور اساس قرار دیا ہے؟ جواب نواحِ دہلی، خصوصاً کھڑی بولی اور ہریانوی بولی کو۔ سوال نمبر 15، مرزا غالب کا وہ پہلا خط جو ان کے مجموعہ عود ہندی میں شامل ہے کس کے نام لکھا گیا تھا؟ جواب منشی شیو نارائن آرام کے نام۔ سوال نمبر 16، نون مراشد کی طویل نظم حسن کوزاگر کا پہلا حصہ ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ جواب ایران میں اجنبی۔ سوال نمبر 17، محی الدین قادری ذوق کی کتاب روح تنقید پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ جواب 1927 میں حیدرآباد دکن سے۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے گنجائے گرامایا میں کل کتنے خاکے شامل ہیں؟ جواب 16 خاکے۔ سوال نمبر 19، میر امن دہلوی کی داستان باغ و بہار میں چوتھے درویش کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جواب ملک چین سے۔ سوال نمبر 20، نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم آدمی نامہ حیت کے اعتبار سے کس صنف میں لکھی گئی؟ جواب مخمس کی حیت میں۔ سوال نمبر 21، پریم چند کے افسانے پوس کی رات میں کسان ہلاکو کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب جبرا۔ سوال نمبر 22، کرشن چندر کا افسانہ انداتا کس تاریخی سانحے کے پس منظر میں لکھا گیا ہے؟ جواب 1943 کے قحط بنگال کے پس منظر میں۔ سوال نمبر 23، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول تبت النصوح میں نصوح کے کل کتنے بچوں کا ذکر ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب کل 5 بچے، 3 بیٹے کلیم، علیم، سلیم، 2 بیٹیاں نعیمہ، حمیدہ۔ سوال نمبر 24، علامہ اقبال کی نظم خضر راہ مجموعہ کلام بانگ درا کس حصے میں شامل؟ جواب تیسرے حصے میں۔ سوال نمبر 25، مثنوی پھول بند ابن نشاطی میں کل کتنی مرکزی داستانیں اور کتنی ضمنی کہانیاں پیش کی گئیں؟ جواب 3 مرکزی داستانیں اور 3 ضمنی کہانیاں۔ سوال نمبر 26، غلام حمدانی مصحفی کے کل کتنے دیوان اردو میں اور کتنے فارسی میں دستیاب ہیں؟ جواب 8 اردو میں دیوان اور 1 فارسی دیوان۔ سوال نمبر 27، الطاف حسین حالی کی حیاتِ جاوید 2 حصوں پر مشتمل ہے،
اس کے دوسرے حصے میں کیا بیان کیا گیا؟ جواب: سر سید کے کارنامے اور ان کے علمی، مذہبی اور سیاسی خیالات پر تفصیلی بحث۔ سوال نمبر 28، سعادت حسن منٹو کے افسانے توبہ ٹیک سنگھ میں بشن سنگھ کی موت کس مقام پر واقع ہوتی ہے؟ جواب: پاک بھارت سرحد پر واقع نو مینز لینڈ پر دو خاردار تاروں کے بیچ۔ سوال نمبر 29، عصمت چغتائی کے ناول ٹیڑھی لکیر کی مرکزی کردار شبنم کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: شمشاد فاطمہ۔ سوال نمبر 30، شبلی نعمانی کی تصنیف الفاروق پہلی بار کس سن میں اور کس پریس سے شائع ہوئی؟ جواب: 1898 عیسوی میں مطبع مفید عام آگرہ سے۔ سوال نمبر 31، داستان طلسم ہوش ربا کی 7ویں جلد کے مرتب کون تھے؟ جواب: منشی تصدق حسین طاہر۔ سوال نمبر 32، رسالہ نقوش لاہور کے مشہور اور ضخیم افسانہ نمبر کا اجرا کس سن میں ہوا تھا؟ جواب: 1955 عیسوی میں۔ سوال نمبر 33، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا اصل نام اور جائے پیدائش کیا ہے؟ جواب: اصل نام امیرن تھا اور پیدائش فیض آباد میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 34، مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدہ تضحیک روزگار کیا ہے؟ سب جنر کی صنف فرعی۔ جواب: ہجویہ قصیدہ جو شہر آشوب کی ذیل میں آتا ہے۔ سوال نمبر 35، مشہور ترقی پسند نقاد مجنوں گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: احمد صدیق۔ سوال نمبر 36، محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کے حصہ اول کے بیشتر مضامین کن انگریزی مصنفین کے مضامین کا آزاد ترجمہ ہے؟ جواب: سیموئل جانسن اور جوزف ایڈیسن کے مضامین کا۔ سوال نمبر 37، ترقی پسند مصنفین کی پہلی کھلی ہند کانفرنس 1936 کا خطبہ صدارت پریم چند نے کس عنوان سے دیا تھا؟ جواب: ساہتیہ کا ادیشیہ ہے، جس کا اردو ترجمہ ادب کا مقصد ہے۔ سوال نمبر 38، رسالہ مخزن کا پہلا شمارہ کس مہینے اور سال میں نکلا تھا جس میں اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہمالیہ شائع ہوئی؟ جواب: اپریل 1901 عیسوی میں۔ سوال نمبر 39، داستان سبرس میں عقل کس شہر کا بادشاہ دکھایا گیا اور عشق کس شہر کا ہے؟ جواب: عقل شہر سیستان کا اور عشق شہر ترب کا بادشاہ ہے۔ سوال نمبر 40، ناول آگ کا دریا کے پہلے باب کی ابتدا کس قدیم سنسکرت گرنتھ کے اقتباس سے ہوئی؟ جواب: رگ وید سے۔ سوال نمبر 41، افسانہ کفن پہلی بار کس رسالے میں اور کس سن میں شائع ہوتا ہے؟ جواب: رسالہ جامعہ میں، دسمبر 1935 عیسوی میں۔ سوال نمبر 42، محمد قلی قطب شاہ کی کلیات میں انہوں نے کل کتنے تخلص استعمال کیے ہیں؟ جواب: 17 تخلص استعمال کیے ہیں۔ سوال نمبر 43، ڈرامہ انارکلی کا انتصاب امتیاز علی تاج نے کس کے نام کیا ہے؟ جواب: حریم امتیاز، اپنی شریک حیات حجاب امتیاز علی کے نام۔ سوال نمبر 44، عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلے کو پاکستان کے سب سے بڑا ادبی انعام آدمجی ادبی انعام کس سال دیا گیا تھا؟ جواب: 1963-64 میں۔ سوال نمبر 45، کرشن چندر کا ناول شکست کشمیر کے کس علاقے کی جغرافیائی اور سماجی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا تھا؟ جواب: کشمیر کے علاقے پونچھ اور اس کی وادیوں کے پس منظر میں۔ سوال نمبر 46، علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف علم الاقتصاد پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ جواب: 1904 عیسوی میں۔ سوال نمبر 47، آواز دوست کے مصنف مختار مسعود کا تعلق کس پیشے سے تھا؟ جواب: سول سروس، انتظامی افسر۔ سوال نمبر 48، اردو معلیٰ کے نام سے حسرت موہانی نے رسالہ کس سال اور کہاں سے جاری کیا تھا؟ جواب: 1903 عیسوی میں، علی گڑھ سے۔ سوال نمبر 49، افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کی مرکزی کردار اندو کے شوہر کا نام کیا تھا؟ جواب: مدن۔ سوال نمبر 50، بانگے درا کے پہلے ایڈیشن 1924 کا تاریخی اور تعارفی دیباچہ کس شخصیت نے تحریر کیا تھا؟ جواب: شیخ عبدالقادر نے۔ تو یہ تھے 50 کوشچن جو بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہیں اور یہ بے حد آپ کے ایگزام میں کام آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔